ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام کی خدمت میں آپ کا میزبان اسامہ رضی حاضر خدمت ہے۔ شکر گزار ہوں فریڈم نیوز کا، جنہوں نے اپنے ناظرین کے لیے رمضان المبارک کی یہ خصوصی ذوق رمضان سحری ٹرانسمیشن جو کہ فریش وے فوڈز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے اور بارہا کرتا ہوں کہ بہت مزے کے اور بہت جو ہے وہ لذیذ قسم کے جو ہے نا وہ فروزن آئٹمز ہیں، تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ ایک بہت لمبی فہرست ہے ان کے فروزن آئٹمز کی، اور بچوں کے لیے خاص طور سے یا افطاری کے آئٹمز کے لیے جو ہے وہ بہت کارآمد چیز ہے۔ تو ناظرین کرام ضرور استعمال کریں اور اپنے ریویوز میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ میں مہمان کا تعارف آپ سے کراؤں، اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اساتذہ کرام میں سے ایک بہت خوبصورت انسان، شیریں بیاں لہجے کے مالک ہیں اور بہت خوبصورت انسان ہیں۔ میرے پسندیدہ شخصیات میں سے حضرت سر فہرست رہتے ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، حضرت علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ایک مرتبہ پھر ہم نے آپ کو زحمت دی اور آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا۔ آپ کی محبت کے آج اس پرنور ماحول کے اندر اور ان پرنور ساعتوں میں اس نامقدس سے ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ بے شک علامہ صاحب، آج اتنی بڑی شب اور اتنی عظیم اتنی برکت والی رات ہے۔ میں آغاز اسی رات کے حوالے سے کروں گا کہ شب قدر یا لیلۃ القدر، علامہ صاحب کم و بیش 5 یہ راتیں ہیں جی۔ علامہ صاحب 27ویں شب پہ اس امت کا اتنا فوکس کیوں ہے؟ مطلب 21ویں بھی ہے، 23ویں بھی ہے، پھر 25ویں بھی ہے، اسی طریقے سے 27ویں آتی ہے، پھر 29ویں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اجماع یا جو فوکس بالخصوص عبادتوں کا بھی اہتمام یہ 27ویں ہی کو کیوں ہوتا ہے کہ شب قدر صرف 27ویں کو ہی ہے؟ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی ایک ہے، اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 27 پر جو زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ بے سبب نہیں، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پورے قرآن میں لیلۃ القدر یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں مرتبہ سورۃ القدر میں آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پورے قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ اب ایک مرتبہ اگر لیلۃ القدر لکھیں تو اس کے حروف بنتے ہیں 9، لام یہ، لام تے، الف لام کاف دال رے۔ اب 3 مرتبہ آیا تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے 27۔ تو ایک تو اس وجہ سے گمان کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر سورۃ القدر کے الفاظ کو گنیں، انا 1، انزلناہ 2، فی 3، اس طریقے سے الفاظ گنتے چلے جائیں تو 27واں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ ہے وہ رات۔
اللہ اکبر. تو یہاں سے یہ گمان کیا جاتا ہے اشارتاً جی کہ 27واں لفظ کہہ رہا ہے ہیا یہ ہے. حتی مطلع الفجر، یہ ہے طلوع فجر تک سلامتی والی رات. ایک وجہ یہ ہے. پھر اس پر کئی بزرگان دین کے اقوال ہیں، لیکن جو ہمیں 27ویں شب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ اہتمام ہر شب کے لیے ہونا چاہیے. مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت جملہ جو کمال ہے وہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے شب قدر کون سی شب ہے؟ اب آپ دیکھیے کتنا اہم سوال تھا اور کتنی صحیح جگہ پر اس نے کیا. مجھے یہ بتا دیں شب قدر کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم جس شب کی قدر کر لو تمہارے لیے وہی شب قدر ہے. تم قدر کرنے والے تو بنو، واہ وہی رات شب قدر ہو جائے گی. وہ تمہارے حق میں وہ شب قدر ہوگی. اور اس میں رمضان کی قید نہیں ہے. رمضان المبارک کے بعد وہی اللہ ہمارا مالک ہے جو رمضان المبارک میں ہمارا مالک ہے. جس شب کی قدر کر لو تمہارے حق میں وہی شب قدر ہے. رمضان المبارک کی یہ جو آخری طاق راتیں ہیں نا، اس کے اندر جو کہا گیا ہے جستجو کرو، کوشش کرو، تلاش کرو، اس لیے کہ رمضان المبارک میں آغاز سے پہلے عشرے میں رحمت، پھر برکت، پھر رحمت، مغفرت، پھر اب جہنم سے نجات. اب جب جہنم سے نجات ہے تو جستجو کو بڑھا دو، آخری وقت میں محنتوں کو بڑھا دو، ریاضتوں کو بڑھا دو. اور اس آخری عشرے کے اندر جب تلاش کرو گے، جستجو کرو گے، اپنے رب سے لاؤ لگاؤ گے، تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ خداوند ذوالجلال کے حضور سجدہ ریزی میں کتنی لذت ہے. یہ احساس ہوگا کہ خداوند ذوالجلال کے حضور قیام کرنے میں کتنا سکون ہے. اور یہ رات نزول قرآن کی رات ہے. نزول قرآن، جیسے قرآن نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پھر رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. تو قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا. قرآن جس رات میں آیا وہ رات افضل ہو گئی. تو قرآن جس ذات پر آیا اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا کی. اور وہ ذات جس دن آئی، اور وہ ذات جس دن آئی، یقیناً وہ دن تو بڑی برکتوں والا. تو قرآن اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے. لیلۃ القدر میں ہم جشن نزول قرآن منا رہے ہیں، یہ صرف رسم بن کر رہ جائے گا اگر ہم نے لیلۃ القدر گزرنے کے بعد بھی قرآن سے اپنا تعلق ویسا ہی غفلت پر مبنی رکھا جیسا لیلۃ القدر سے پہلے تھا. یعنی لیلۃ القدر گزارنے کے بعد تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے، ہم اپنے آپ کو قرآن سے متعلق کریں گے. کیونکہ نزول قرآن کا جب ہم جشن منا رہے ہیں اور دل میں کوئی نیت نہیں ہے کہ ہم خود کو قرآن سے جوڑیں گے، تو یہ تو ایک رسم بن جائے گی، یہ ایک آپ کی علاقائی تہذیب بن جائے گی. لیلۃ القدر رسم نہیں ہے، علاقائی تہذیب نہیں ہے. لیلۃ القدر نزول قرآن کی جانب متوجہ کرتی ہے، مغفرت کی جانب متوجہ کرتی ہے، رجوع الی اللہ کی تلقین کرتی ہے، اور اس بات کی بندوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. ہمیں جہنم سے نجات کون دے گا؟ اللہ. بے شک. جس نے جہنم سے نجات دینی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. وہ رب کہہ رہا ہے کہ شب قدر ہے، رجوع کرو، میں جہنم سے نجات دوں. کوئی لبیک کہنے والا ہو اور پھر وعدہ نبھانے والا ہو کہ اے پروردگار ہم خود کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں جہنم سے نجات دے دے، لیکن اس کے اندر یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں ان کاموں سے بچوں گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. آئندہ میں وہ کام انجام نہیں دوں گا جن کا نتیجہ جہنم ہے. تو جہنم سے نجات کے لیے بھی ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک رات عبادت کر کے جہنم سے ہماری نجات ہو جائے گی، تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں اللہ کی رحمت
وہ بڑی ہے، لیکن جو نظام ہے اس نظام میں صرف ایک رات عبادت کر کے کوئی یہ سمجھے کہ میں پوری زندگی غفلت سے گزاروں، ایک رات عبادت کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں سے غفلت ہوگی، کوتاہی ہوگی، گناہ ہوں گے، خطا ہوں گی، لیکن باب توبہ کھلا ہے، باب توبہ واہ ہے، بندہ رجوع کرتا رہے۔ بہت علامہ صاحب خوبصورت انداز میں آپ نے غالباً شب قدر اور اس کے آنے والی بعد کی ہر شب کو جو ہے وہ عیاں کر دیا۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف شب قدر میں ہی جو ہے وہ ہم عبادات نہ کریں، بلکہ شب قدر کا اہتمام ہم جس طرح کر رہے ہیں، آنے والی ہر شب کا اہتمام ہم اس سے بڑھ کے کریں، اور اسے قرآن سے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ بے شک۔ علامہ صاحب وقت کے دامن میں گنجائش یقیناً نہیں بچی، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں، بالخصوص جب آپ تشریف لاتے ہیں، کہ دل بھرنا تو دور کی بات، ابھی آپ کے دیدار سے صحیح طریقے سے مشرف نہیں ہوتا، اور محبت آپ دامن وقت کی جو ہے نا وہ قید ہم پہ آ پڑتی ہے۔ انشاءاللہ پھر علامہ صاحب میری آپ سے گزارش ہوگی، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پھر زحمت دیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ انہی شفقتوں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضری دیں گے اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ اگلی سحری میں آپ سے پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ذوق رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ناظرین، جو کہ فریش وے فوڈز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، میں فریڈم نیوز کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو آج کی اس خصوصی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں ہم تمام کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق رمضان